اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی وانا منک۔ ہم پنجاب اسمبلی کے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آج اسلام کی بنیادوں کو وہ کون سا خطرہ درپیش ہے کہ کچھ افراد کو ان بنیادوں کو محفوظ کرنے کی فکر کھائے چلی جا رہی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے تو یہ کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں مولانا سے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اسلام کی بنیادیں تو محفوظ ہو چکی ہیں۔ اسلام کی بنیادیں تو نواسے پیغمبر نے 61 ہجری کربلا معلی میں اپنے جانثاروں کی، اپنے اعزاء و اقربا کی قربانیوں سے اسلام کی بنیادوں کو تو اتنا مضبوط کیا کہ اب رہتی دنیا تک تا قیام قیامت اسلام کی بنیادوں کو اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ اتنی زیادہ فکر نہ کریں۔ اور ایک اور چیز پر تعجب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ووٹوں سے مسند اقتدار پر آ کر بیٹھتا ہے، آل محمد کے حق پر ڈاکہ ڈالنا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ تاریخ سے تو ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے، بعد از پیغمبر یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ بنو امیہ کا دور دیکھیں، بنو عباس کا دور دیکھیں، ہر زمانے میں ہر ایک نے پوری کوشش کی ہے کہ آل محمد کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ کبھی رضی اللہ اور علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے اور کبھی کچھ اور چیزوں کو لے کر آیا جاتا ہے۔ بھائی علیہ السلام سلام کرنا اسلام میں ہے، سلام اسلام کا حصہ ہے، سلام اسلام میں ہے اور اسلام حسین سے ہے۔ آج اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو آپ سلام نہ کر رہے ہوتے، نہ سلام ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد الرسول اللہ ہوتا۔ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ذرا رسول اللہ پہ رضی اللہ، رسول اللہ کو کہیں نا رضی اللہ۔ حسین تو آقا کریم نے یہ فرمایا اور اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو ذرا رسول اللہ کو علیہ السلام نہ کہہ کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ کر دیکھیں۔ جو رسول اللہ کے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے۔ اہل سنت کے بزرگان نے یہی لکھا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں سورہ زاریات کی تفسیر میں امیر المومنین کو علیہ السلام لکھا ہے۔ ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ میں سلام علی الیاسین کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو وہ تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ السلام لکھیں، علیہم السلام لکھیں، اور آپ آج اس بحث میں پڑے ہیں کہ رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ لہذا ملت جعفریہ بھرپور اس پر سراپے احتجاج ہے۔ ملت مسلمہ، شیعہ سنی مسلمان سب اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کالے قانون کو فوراً واپس لیا جائے، وگرنہ ملت مسلمہ اور ملت تشیع انشاءاللہ سراپے احتجاج ہوں گے، میدان عمل میں ہوں گے اور اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ قانون بالکل ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے، ہمارے عقائد کے منافی ہے اور ہمارے بنیادی جو مسلمات ہیں ان کے برخلاف ہے۔ لہٰذا ہم پنجاب اسمبلی سے یہ گزارش کریں گے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ یہ قانون قرآن اور حدیث سے متصادم ہے۔ جو قانون قرآن اور حدیث سے متصادم ہو اس قانون کو ہم قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں تو آل محمد کو جب الیاسین اور آل یاسین کہہ کر بلایا گیا، سلام علی الیاسین، اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں الیاسین سے مراد آل یاسین ہے، آل محمد مصطفیٰ ہیں۔ قرآن تو ان پر سلام کہتا ہے، اور ملائکہ کے جو اس گھرانے کے خدمت گزار ہیں، جبرائیل و میکائیل جو اس گھرانے کی خدمت پر مامور ہیں، کبھی خیاط الحسنین بن کر آتے ہیں، کبھی فقیر مسکین اسیر بن کر آتے ہیں، تو وہ ملائکہ جبرائیل کو تو آپ رضی اللہ نہیں کہتے، جبریل تو علیہ السلام ہے۔ تو اگر ان کے گھرانے کے خدام علیہ السلام ہیں تو سید و سردار رضی اللہ کیسے ہوگے؟ لہذا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ یہ قانون قطعاً غیر اسلامی قانون ہے، اس کو فوراً واپس لیا جائے، وگرنہ اس قانون کے حوالے سے
ملت جعفریہ بھرپور اپنا رد عمل ظاہر کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔